حج کے صحیح ہونے کی شرائط۔ اب ایک آدمی نے حج کے فرائض پورے تھے، حج ادا کرنے کی شرائط بھی پوری تھی، اب وہ حج کے لیے گیا، تو اب حج صحیح کیسے ہوگا؟ تو صحیح حج کے لیے ایک آدمی یہاں سے گیا، آج وہ یہاں سے جا کر احرام باندھ کے سارا کچھ حج کے اعمال کر کے آیا، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حج کے ادا کرنے کی صحیح شرائط موجود نہیں۔ حج کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں وہ 3 ہیں۔ 3 قسم کی چیزیں پائی جائیں تو حج صحیح ہوتا ہے۔ نمبر 1، حج مخصوص تھا، آپ نے پیچھے تعریف میں بھی پڑھ لیا ہے کہ حج نام ہے مخصوص طریقے پر کرنے کا، اور مخصوص طریقہ کیا ہے؟ احرام کا باندھنا۔ تو معلوم ہو گیا کوئی آدمی اگر کپڑے پہن کر حج کر کے آ بھی جائے تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ حج کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط ہے احرام کا ہونا۔ تو کپڑوں میں بے شک آدمی بیت اللہ کا طواف کرے، کپڑوں میں بے شک آدمی صفا مروہ کرے، کپڑوں میں بے شک آدمی مزدلفہ اور عرفات میں ٹھہر کر آ جائے، اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ حج کے صحیح ہونے کی پہلی شرط ہے احرام کا ہونا، دوسری شرط ہے حج کی نیت تلبیہ کے ساتھ پڑھنا۔ حج کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا۔ حج کی نیت کیا ہے؟ اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو میرے لیے یہ حج آسان فرما دے اور قبول فرما دے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ آدمی ہو گیا محرم۔ بعض لوگ احرام باندھتے ہیں، کہتے جی اب احرام کی پابندیاں آ گئی، ہم محرم۔ احرام باندھنے سے احرام کی پابندیاں نہیں آتی۔ احرام باندھنے کے بعد جب نیت کرے گا اور تلبیہ پڑھے گا تو اب وہ محرم ہو گیا۔ محرم ہونے کے بعد اس کے لیے کن کن کاموں کے کرنے کی اجازت ہے، کن کی اجازت نہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان بھی کر دیں گے، اور یہ احرام باندھنے کا مکمل طریقہ اور حج کا مکمل طریقہ بھی عملی طور پر ادھر کر کے انشاءاللہ بتا دیں گے۔ اب اس صرف ان کے طریقے یاد رکھیں، مسائل یاد رکھیں۔ مخصوص طریقے سے کرنا پہلی شرط ہے کہ حج کا احرام ہونا، اور نمبر 2 حج کی نیت، اور نمبر 3 تلبیہ پڑھنا۔ جب احرام باندھ لیا، نیت کر لیا، تلبیہ پڑھ لیا، اب یہ محرم ہو گیا۔ اب اس کے اوپر بہت سارے کاموں کی پابندی عائد ہو گئی ہے، وہ کام آگے آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ نمبر 2، حج کے صحیح ہونے کی دوسری شرط مخصوص وقت میں۔ ایک آدمی نے احرام تو باندھ لیا، نیت بھی کر لی، تلبیہ بھی پڑھ لیا، اور آج ہی شوال کا مہینہ ہے، شوال یہ حج کا مہینہ ہے، لیکن آج ہی جا کر وہ حج کا افعال ادا کرے تو حج کے افعال ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوگا۔ وہ کہے جی میں نے تو احرام باندھا ہے، جو مخصوص طریقہ ہے، نیت بھی کی ہے، تلبیہ بھی پڑھا ہے، تو ہم کہیں گے دوسری شرط مخصوص وقت بھی ہے، وقت ابھی داخل نہیں ہوا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی ابھی وضو کرے تو وضو کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن ساتھ ہی عصر اور مغرب کی نماز بھی ابھی پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وضو کی شرط تو پوری کی ہے، وقت داخل ہونے کی شرط ابھی باقی ہے۔ تو حج کر کے افعال ادا کرنے کا جو وقت ہے وہ 8 ذی الحج سے شروع ہوگا۔ تو اس لیے مخصوص وقت، ہاں حج کا جو زمانہ ہے نا وہ شوال سے شروع ہو جاتا ہے، جو ابھی مہینہ چل رہا ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے پہلے 10 دن، یہ حج کا زمانہ ہے۔ حج کے زمانے کا مطلب ان مہینوں میں حج کی نیت سے احرام باندھ سکتے ہو، لیکن حج کرنے کا وقت 8 ذی الحج سے شروع ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ابھی زور کی نماز کا وقت ہم نے 1:15 پہ نماز پڑھی، وہ وقت داخل ہو گیا، لیکن اگر کوئی آدمی ابھی زور پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ زور کا وقت داخل ہونے کے آدھے گھنٹے بعد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ بس میں وقت تو داخل پہلے ہی ہو گیا ہے، آگے جماعت کا ایک وقت اپنا ہے۔ ایسے ہی حج کے مہینے جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں شوال سے، جو ابھی مہینہ چل رہا ہے۔ یعنی اس مہینے میں بھی اگر کوئی آدمی حج کی نیت سے احرام باندھے تو احرام باندھنا ٹھیک ہے، لیکن یہ احرام باندھ کر وہ گیا عمرہ کر کے اپنا حج عمرہ کر لیا، عمرہ کر کے احرام اتار دیا، نیت کی تھی حج تمتع کی، اب اس کے بعد 2 مہینے کے بعد جب ذوالقعدہ آئے گا پھر حج کا احرام باندھ کے حج کرے تو اس کا حج تمتع ادا ہو جائے گا، کیونکہ حج کی 3 قسمیں ہیں، وہ آگے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ نمبر 3، جس طرح مخصوص طریقہ حج کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے،
اور مخصوص وقت شرط ہے، اسی طرح مخصوص مقامات بھی شرط ہے۔ ایک آدمی نے احرام بھی باندھا، نیت تلبیہ بھی کی، حج کا مہینہ بھی آ گیا، 8 ذی الحج کو احرام باندھ کر نکلا، لیکن وہ سعودیہ میں مکہ مکرمہ میں مینا، عرفات، مزدلفہ جانے کی بجائے وہ جا کر دمام میں، ریاض میں اور جدے میں وقت گزار کے آ جائے تو یہ کہے جی میں نے احرام بھی باندھا تھا، نیت بھی کی تھی، مہینہ بھی داخل ہو گیا تھا، تو پھر بھی اسے حاجی نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ جہاں پہ مخصوص مقام، مخصوص طریقے اور مخصوص وقت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح مخصوص مکان کا بھی ہونا ضروری ہے۔ احرام باندھ کر نیت کر کے آدمی جائے گا مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، لیکن مخصوص جو مقامات ہیں جن سے حج پورا ہو جاتا ہے وہ 2 مقام ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔